بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے شہزادے کی انگوٹھی کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن الفرج العابد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے کسی تعمیری کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں بازار آیا اور کسی ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق ہو۔ میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ چہرہ شرافت اور عبادت کے نور سے چمک رہا تھا۔ اس کا جسم بہت ہی کمزور تھا۔ اس کے سامنے ایک جنبیل اور رسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک موٹی چادر کا تہبند باندھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں میں کروں گا۔ میں نے پوچھا، کتنی مزدوری لوگے؟ اس نے جواب دیا، 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا چھوٹا حصہ لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان کہے گا میں نماز کی تیاری کرنے لگوں گا، اور نماز پڑھنے کے بعد میں دوبارہ کام شروع کروں گا، اور پھر جب عصر کی اذان ہوگی تو میں فوراً کام چھوڑ دوں گا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا، اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ کام شروع کروں گا۔ اگر تمہیں یہ منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، ورنہ تم کوئی اور دیکھ لو۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں اسے اپنے گھر لایا اور اسے کام کی تفصیل بتا دی۔ اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور دل سے اپنا کام کرنے لگا۔ جب مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا، آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجیے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عظیم نوجوان کام میں مشغول ہو گیا۔ پھر جب عصر کی اذان ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن عصر کی اذان دے چکا ہے۔ میں نے کہا، آپ جائیے اور اپنی نماز پڑھ لیجیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور غروب آفتاب تک کام کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے طے شدہ مزدوری دے دی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو میری جوجا نے مجھ سے کہا، اسی نوجوان کو لے کر آنا، کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی۔ چنانچہ میں بازار گیا تو مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ لوگ کہنے لگے، کیا آپ اسی کمزور نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سب سے آخر میں بیٹھتا تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وہ صرف ہفتہ کے دن آتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور دن کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر بروز ہفتہ میں دوبارہ بازار گیا اور اس نوجوان کو وہیں پایا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں میں کروں گا، لیکن میری وہی شرائط ہوں گی جو میں نے پہلے بتائی تھیں۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ گھر آیا اور میں نے اسے کام کی تفصیل بتا دی۔ دوبارہ وہ بڑی دیانت داری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا۔ شام کو میں نے اسے طے شدہ مزدوری سے زیادہ رقم دینی چاہی، لیکن اس نوجوان نے زیادہ مزدوری لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانا اور مزدوری لیے بغیر ہی وہاں سے جانے لگا۔ مجھے اس بات سے بڑا رنج ہوا کہ وہ بغیر مزدوری لیے ہی جا رہا ہے۔ میں نے دوبارہ اس کا پیچھا کیا اور بصد عاجزی سے اس کی مزدوری دی۔ اس نے زیادہ مزدوری واپس کر دی اور طے شدہ مزدوری لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر مجھے مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں پھر ہفتے کے دن بازار گیا، لیکن مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ جب میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ آج بیمار تھا، اسی لیے نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ فلاں مکان میں رہتا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مکان میں موجود تھا۔ بڑھیا نے بتایا کہ یہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا، اے میرے بھائی، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا، میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا، جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور جنبیل بیچ کر گورکن کو مزدوری دے دینا، اور کفن کے لیے مجھے میری یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے، مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا۔
और मेरी जेब में एक अंगूठी है, उसे अपने पास रखना और मेरी तदफीन के बाद इसे अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैहि के पास ले जाना। जब उनकी सवारी फला दिन फला मकाम से गुजरे तो उनसे कहना, मेरे पास रहमतुल्लाह अलैहि की एक अमानत है, फिर उन्हें यह अंगूठी दिखा देना। वो खुद ब खुद तुम्हें अपने पास बुला लेंगे और इस बात का ख्याल रखना कि यह काम मेरी तदफीन के बाद ही करना। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बसीयत पर अमल करूंगा। फिर उस अजीम नौजवान की रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। मुझे उसकी मौत का बहुत ही दुख हुआ। बहरहाल मैंने उसकी बसीयत के मुताबिक उसकी तजहीज़ो तकफीन की और फिर इंतजार करने लगा कि खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैहि की सवारी किस दिन निकलती है। जब वो ही दिन आया तो मैं रास्ते में बैठ गया। अमीरुल मोमिनीन जाहो जलाल के आलम में सह सवारों के साथ बड़ी शानो शौकत से चले आ रहे थे। जब उनकी सवारी मेरे करीब से गुजरी तो मैंने बुलंद आवाज से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास रहमतुल्लाह अलैहि की एक अमानत है। फिर मैंने वो ही अंगूठी दिखाई। उन्होंने अंगूठी देखकर हुक्म दिया कि इसे हमारे मेहमान खाने में ले जाओ, मैं इससे अलहदगी में गुफ्तगू करूँगा। चुनांचे मुझे महल में पहुँचा दिया गया। जब खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैहि की वापसी हुई तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलवाया और तमाम लोगों को बाहर जाने का हुक्म दिया। फिर मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया कि मेरा नाम अब्दुल्लाह बिन फर्ज है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास यह अंगूठी कहाँ से आई? मैंने उस अजीम नौजवान का सारा वाकया सुना दिया। यह सुनकर वो इस कदर रोए कि मुझे उन पर तरस आने लगा। मैंने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपका उस नौजवान से क्या रिश्ता है? आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, वो मेरा बेटा था। मैंने पूछा, उसकी यह हालत कैसे हुई? आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, वो मुझे खिलाफत मिलने से पहले पैदा हुआ था। हमने उसकी खूब नेक माहौल में परवरिश की और उसे कुरान का इल्म सिखाया। जब मुझे खिलाफत की जिम्मेदारियां सौंपी गईं तो उसने मुझे छोड़ दिया और मेरी दुनियावी दौलत से कोई फायदा हासिल ना किया। मैंने इसकी माँ को एक अंगूठी दी जिसमें बहुत ही कीमती याकूत था और मैंने अपनी बीबी से कहा, ये मेरे बेटे को दे दो ताकि जरूरत के वक्त इसे बेचकर अपनी हाजत पूरी कर सके। इसके बाद वो हमें छोड़कर चला गया और हमें उसके मुताल्लिक कभी मालूमात ना मिल सकी। हजरत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मुझे मालूम नहीं था कि वो नौजवान खलीफतुल मुस्लिमीन हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैहि का शहजादा था। मुझे उसी वक्त मालूम हुआ जब खुद अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैहि ने मुझे बताया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।